حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور قدموں میں بیٹھ کے آپ کا کلمہ پڑھ کے اسلام لے آتے ہیں، آپ کے اسلام لانے پر حضور علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جواباً تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضور نے فرمایا کہ عمر وہ شخص ہے جن کے اسلام لانے کی خوشی فرشتوں نے بھی منائی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نہ نبی تھے مگر صاحب کلام تھے، اس امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ محدث وہ شخص ہوتا ہے جس کی قلب و نظر کے اوپر مالا اعلیٰ کا فیضان جاری ہو، جس کے ظاہر اور باطن پہ اللہ کی رحمت کی نظر ہو، جس کی زبان کے اوپر حق جاری ہوتا ہو، جس کے کلام کی تائید کے اندر رب کا کلام اترتا ہو، اسے محدث کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم جہاں پہ ہم حاجی اور عمرہ کرنے والے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، آپ مقام ابراہیم کے قریب گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانا چاہیے، یعنی یہاں پہ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو عرض کیا اللہ نے ویسے ہی قرآن اتار دیا۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کی ازواج یعنی حضور کی بیویوں کے پاس، امت کی ماؤں کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ تو اس وقت تو پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو صحابہ کرام حضور کی ازواج سے مسائل پوچھتے تھے، لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کی بیویوں سے، حضور کی بیوی امت کی مائیں ہیں، ان سے کوئی سوال پوچھنے آئے، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ پردے کی اونٹ سے پوچھا کریں؟ اب یہ جب پردے کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب نے مشورہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تائید میں قرآن مجید کی آیت اتار دی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو آپ وہ پردے کی اوٹ سے پوچھا کریں، حجاب کر کے اس سے پیچھے پوچھا کریں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی 1 سے زائد ازواج تھی، بیویاں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے تو باقی ازواج کو ناگوار گزرتا تھا۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا ماریہ قبطیہ کے پاس جانا باقی ازواج کو ناگوار گزرتا ہے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ازواج امت کی ماؤں کو یہ کہا کہ اگر حضور تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تم سے بہتر ان کو عطا کر دے گا۔ حضرت عمر نے یہ کہا، اللہ نے ان کی تائید میں قرآن مجید کی آیت اتار دی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تم سے بہتر ان کو عطا کر دے گا۔
ایک اسرائیلی نے حضرت عمر ابن خطاب سے پوچھا کہ وہی کون لاتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب نے عرض کیا، فرمایا کہ جبرائیل وہی لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ حضرت عمر نے انہیں جواب دیا کہ جو اللہ کا دشمن ہے، جبرائیل کا دشمن ہے اور میکائیل کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، وہ جان لے کہ اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو جبرائیل کا دشمن ہے، میکائیل کا، رسولوں کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ یہ جو جواب حضرت عمر نے دیا اللہ کو اتنا پسند آیا، بہو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کے اتار دیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، اس کے رسول کا دشمن ہے، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بھی کافرین کا دشمن ہے۔ تو یہ مقام عمر ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو گفتگو کرتے، جو مشورہ دیتے، اللہ اسے قرآن کی آیت بنا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے، تو ایک شخص بغیر دروازے پہ دستک دیے وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے ابتدائی دور تھا، تو آپ کو یہ بات نامناسب لگی، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسا حکم نازل فرما کہ لوگوں کے گھروں کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہونا منع کر دے۔ آپ نے جب دعا کی تو اللہ پاک نے سورہ نور کی قرآن مجید کی آیت اتار دی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو اس وقت تک تم کسی کے گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک تم اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اہل خانہ سے اجازت طلب نہ کر لو اور ان کو سلام نہ کر لو۔ وتسلموا علی اہلہا، اہل خانہ کو سلام بھی دو، دروازے پہ دستک دو، اس کے بعد اس گھر کے اندر داخل ہو۔ تو یہ مقام عمر ہے۔